آتا ہے نارمل جو شوگر کے پیشنٹ ہیں کہ عرصے میں ٹھیک آؤٹ کم کیا اس آؤٹ کم اتنی زبردست ہے کہ جو بچہ بول نہیں سکتا وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، جو سن نہیں سکتا وہ سننا شروع کر دیتا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا وہ اللہ کا شکر ہے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ ہومیو جو ہے وہ ذرا دیر پا طریقہ علاج ہے، کیا یہ درست ہے؟ ہومیوپیتھک میڈیسن اتنی دیر میں کام کرتی ہے کہ جتنی دیر میں آپ کوئی چیز کسی چیز کا ٹیسٹ معلوم کرتے ہیں کہ یہ میں نمک کھا رہا ہوں زبان پہ رکھ دیا اور یہ میں چینی کھا رہا ہوں کہ یہ میٹھی۔ نہیں جی، ہومیوپیتھک کا تو کوئی علاج صحیح نہیں ہے، یہ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں نا۔ شوگر میری جو ہے نا بہت زیادہ ہائی رہتی تھی، جب سے ان کی دوائی شروع کی ہے میں مجھے بہت نارمل ہوئی ہے۔ بلڈ پریشر میرا جو ہے نا وہ 200 سے چلا جاتا تھا اوپر، اب جب سے میں ان کی دوائی شروع کی ہے تو میرا بلڈ پریشر جو ہے نا بالکل نارمل ہے، اس کے بعد مجھے کبھی بھی یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میں اللہ کی السلام رضا علیکم پہ ناظرین، میں ہوں شیر محمد اوان۔ آج کا پروگرام خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اس میں ہم صحت کے حوالے سے کریں گے۔ یہ ہماری ڈومین نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کلینک کے اوپر فری کیمپس بھی لگ رہے ہیں اور لوگوں کو مخصوص بیماریاں جن میں لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہاں ان کو علاج کرواتے رہتے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہوتا، تو ہماری نظر میں کچھ جن سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں ان کی بیماری جو ہے مستقل طور پہ ختم ہو رہی ہے، تو آج ہم اس کلینک پہ آئے ہیں، رحمت کلینک، چکری روڈ، راولپنڈی۔ یہ بنی اسٹاپ اور لیاقت کلونی کے درمیان واقع ہے، تو آپ کی بات کرواتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پہلے شوگر کے حوالے سے ہم نے سنا ہے کہ یہاں لوگ روبہ صحت ہو رہے ہیں، تو یہ کیمپ آپ لگاتے ہیں، فری ہے یا اس کا پورا بایو ڈاٹا ہمیں بتائیں کیمپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ آئے ہیں اور اس پروگرام کا آپ نے جو آغاز کیا ہوا ہے بڑا زبردست ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس کافی مریض ٹھیک ہو رہے ہیں، کافی زیادہ۔ یہ مریض پہلے میرے او پی ڈی میں تھے، نارمل او پی ڈی میں، جب مجھے پتہ چلا کہ یہ کافی ریشیو سے ہمارے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں اور 70% سے ابو ینگ جنریشن میں شوگر پھیل رہی ہے، تو پھر اس کو میں نے یہ پروسیس کر لیا کہ میں اس کو فری میں کر دوں، کیونکہ کمائی تو لوگ کر لیتے ہیں لیکن کچھ آخرت کے لیے بھی کمانا چاہیے، کچھ اویئرنیس کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ہومیوپیتھک ایک ایسا علاج ہے جو شوگر کو بالکل اپنے نارمل پوزیشن میں لے کے آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم الگ کرتے ہیں کہ شوگر کے ٹائپس کتنے ہیں۔ اس میں 4 ٹائپس ہوتے ہیں، ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 2 ہے، ٹائپ 3 ہے، ٹائپ 4 ہے۔ ٹائپ 1 میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے، اس میں آپ کا سٹریس ہوتا ہے، سٹریس کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے، اور جب اس میں یہ شوگر ہوتی ہے تو اس کے سمٹمز، علامات جو ہے بہت جلدی آتے ہیں۔ ہم تو سب سے پہلے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں کہ یہ ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے۔ تو اس میں آپ کا بیکٹیریا ہوتا ہے، 4 چیزیں ہوتی ہے، فنگس ہوتا ہے، پیراسائٹ ہوتا ہے اور وائرس ہوتا ہے۔ ان 4 چیزوں کی وجہ سے آپ کے اندر بیماری کوئی نہ کوئی موجود ہوتی ہے جو آپ کے لبلبے کو، پینکریاس کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ پھر جب انسولین نہیں بناتا، ٹائپ 1 میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی انسولین نہیں بنتی، سٹریس کی وجہ سے آپ کی انسولین بننا ہی رک جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے پھر آپ کا جو گلائسیمیا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کی شوگر جو ہے نا وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور جب ٹائپ 1 ہوتا ہے تو یہ فوراً، یعنی اس کے علامات جو ہے ودن 2-3 ہفتوں میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ علامات پہلے آتے ہیں تو شوگر کا ٹیسٹ بعد میں ہوتا ہے، کہ علامات آتے ہیں تو ڈاکٹر کو انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ شوگر ہے، یہ ٹائپ 1 ہے، تو جا کے وہ اس کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ شوگر نکل آتی ہے۔ تو پھر اس کے پیچھے، ٹائپ 1 کے پیچھے پھر یہ صرف یہ 4 چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ جینیٹک کاز بھی ہوتا ہے کہ باڈی میں خاندانی کوئی بیماری ہوتی ہے، موروثی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ شوگر ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے اس کو ڈائگنوز کرنے ہوتے ہے کہ اس کے پیچھے کاز کیا ہے، اور ہمیں کیا ہوا ہے، ہمیں زیادہ تر شوگر جو ملی ہے عورتوں میں زیادہ ملی ہے، اور 90% عورتوں کی جو شوگر ہے وہ سٹریس سے ہوا ہے۔ اب ٹائپ 2 کیا ہے؟ ٹائپ 2 ہمارے پاس میٹابولک ڈس آرڈر ہے، یعنی آپ کا موٹاپا، آپ کا لائف سٹائل، وہ کہتے ہیں نا شوگر لائف سٹائل ہے، لیکن وہ ساری شوگر لائف سٹائل نہیں ہے۔ ٹائپ 1 الگ ہے، ٹائپ 2 الگ ہے۔ ٹائپ 2 جو ہے وہ آپ کا لائف سٹائل ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں سیل کے اوپر اتنی چربی ہوتی ہے، اس میں انسولین بنتی ہے، پینکریاس جو ہے وہ انسولین بناتا ہے، اس کا لبلبہ کا ایشو نہیں ہے، مطلب ہے کہ ایشو نہیں ہوتا، اس میں فیٹ ہوتا ہے، موٹاپا ہوتا ہے، اور فیٹ کہاں ہوتا ہے؟ فیٹ آپ کے سیل کے اوپر ہوتا ہے۔ سیل کے اندر جانے کا واحد انسولین کے پاس ایک چابی ہوتی ہے کہ وہ اس کا تالا کھول سکتے، اندر جا سکتا ہے۔ انسولین کا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ کے
باڈی کے اندر جو گلائسیمیا ہوتا ہے اس کو انرجی میں کنورٹ کر کے سیل کے اندر لے کے جاتا ہے، اور سیل کے اندر جا کے ذرے ذرے تک پہنچتا ہے. ذرا وہاں پہ کیا ہے آپ کا، وہاں پہ جینز ہے، وہ وہاں تک پہنچتا ہے اور یہ لے کے جاتا ہے. لیکن ٹائپ 2 میں آپ کا سیل کے اوپر چربی اتنی ہوتی ہے، فیٹ ہوتا ہے کہ وہ انسولین اندر نہیں جا سکتا. اس میں آپ کو گینگرین بھی ملے گا، اور اس میں آپ کو جو زخم ہوتا ہے وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا جلدی. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے علامات جو ہے وہ 10 سال 5 سال یا 15 سال کے بعد آتے ہیں. ہاں، تو اس بیس کو ہم الگ کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس شوگر ٹھیک ہو رہی ہے. اور 3 اور 4 3 اور 4 میں یہ ہوتا ہے، ایک میں برین ڈس آرڈر ہے، وہ رسپانس نہیں دیتے انسولین کو، اور ایک جو ہے وہ جسٹیشنل ہے، ہارمونل پرابلم جو اس کے لیے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں یا ٹوٹلی، کیونکہ ہومیو تو سمٹم بیس ہے نا، اب کچھ لوگ اچھے سمٹمز بتا سکتے ہیں کچھ نہیں بتاتے، تو اس کو آپ پھر کس طرح سے ڈائگنوز کرتے ہیں؟ یہ اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ جن لوگوں کو اپنے علامات کا پتہ ہوتا ہے وہ ہمیں علامات بتا دیتے ہیں. باقی دیکھیں ٹیسٹ وہ کسی کا میراث نہیں ہے، وہ کسی بھی وے آف ٹریٹمنٹ کا 122 وے آف ٹریٹمنٹ ہے، کسی بھی وے آف ٹریٹمنٹ کا میراث نہیں ہے. ہم لیتے ہیں، ہم بیکٹیریا کو دیکھتے ہیں، ہم وائرس کو دیکھتے ہیں، ہم فنگس کو دیکھتے ہیں، کینڈیڈا کو دیکھتے ہیں، وائرس میں ہم اوسولیکوکس کو دیکھتے ہیں، کینسر کو دیکھتے ہیں، بیکٹیریا میں ہمارے پاس کلائمیڈیا ہے، ایکولائی ہے، یہ نیموکوکس ہے، کلیبزیلا ہے، اسٹریپٹوکوکس ہے، اسٹیفلوکوکس ہے. اچھا، ہومیو کی ہماری نظر میں کوئی مخصوص ٹیسٹ لیبز اس طرح پاکستان جیسے مملک میں نہیں ہے، تو یہ پھر ایلوپیتھی کے ذریعے ہی آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں یا کوئی ہومیو کا بھی سینٹر ہے؟ نہیں، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک یہ ایک وے آف ٹریٹمنٹ کیوریشن کے نام ہے. یہ جو ٹیسٹ ہے، لیبارٹری ہے، ڈیزیز ہے، یہ کسی کا میراث نہیں ہے، نہ حکمت کا ہے، نہ چائنیز کا ہے، نہ میں بتا رہا ہوں نا کہ 122 وے آف ٹریٹمنٹ ہے. اس میں کسی کی بھی یہ میراث نہیں ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ سارے کر سکتے ہیں، وہ ایک بیماری کی تشخیص ہوتی ہے. ہمارے پاس اگر ٹیسٹ نہ بھی کرائیں، ایک عورت کو بٹھا دے، اس کو ایون کہ ہم بچپن تک چلے جاتے ہیں کہ اس کو کتے نے یا کسی چیز نے کاٹا ہوا ہے، وہ بھی علامات ہم لے کے تو ہم کر لیتے ہیں. ہومیوپیتھک ایک واحد ایسا طریقہ ہے جو آپ کو سستے سے سستا علاج فراہم کرتا ہے، اور آپ کو زیادہ تر ٹیسٹوں سے بھی اس کو آپ کو بچا لیتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں. میرے پاس کچھ پیشنٹ آئے تھے دوسرے ملک سے، اور وہ ٹیسٹ صرف انڈیا کے ممبئی شہر میں ہوتے ہیں، اور وہ ہے جینیٹک کو جینز کو معلوم کرنا کہ یہ کون سا جینز ہے. تو وہ پیشنٹ میرے پاس دبئی سے آئے تھے. جب اس کی میں نے ہسٹری لی ہے، اس کی بچی گری تھی سیڑھیوں سے تو نیچے آئی تھی. تو سارے کہہ رہے تھے کہ یہ چوٹ لگنے سے ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، یہ چوٹ لگنے کی وجہ سے نہیں، یہ ریسیسو ڈومیننٹ جینز کا اثر ہے. اس کو یہ اس کی وجہ سے اس پہ یہ اثر ہوا ہے. اور ریسیسو جینز کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں 2 قسم کی ہوتا ہے، ایک میوٹیشن ہوتا ہے اور ایک ڈومیننٹ ہوتا ہے. ریسیسو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں ایک جینز مس ہوتا ہے، جس طرح تلسیمیا میں ہوتا ہے، یا جس طرح پیدا ہوتے ساتھ ہی بچہ معذور ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ، یعنی ڈی این اے سے بننے تک اور اینڈ تک، یعنی جب بڑھاپے میں بندے کی جب ڈیتھ ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، ڈیکمپوز ہوتی ہے باڈی، وہاں تک 10 سٹیجز ہیں انسان کی. تو وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ اس کو جا کے افیکٹ کرتا ہے. جب میں نے اس کو یہ بات کی ہے، اور اس کے بعد میں نے فائل کھولی ہے کہ اس کو ریسیسو جینز کا ایشو ہے. جب فائل کھولی ہے تو واقعی وہ ممبئی سے وہ ٹیسٹ کر کے لایا ہوا تھا. وہ کہتا ہے یہ تو واقعی میں تو اباؤٹ لگ بھگ وہ 4-5 کروڑ روپے بتا رہا تھا کہ میں اس پہ خرچ کر چکا ہوں، اور مزید میں اور خرچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کوئی طریقہ بتا دے. لیکن یہی ہم نے ان سے جو میری فیس ہے وہی میں نے ان سے لیے، وہ جو 300 ہم ویکلی چارج کرتے ہیں. اچھا، یہ شوگر کا بہت زیادہ آج کل لوگوں کو ایشو ہے، تو شوگر کا پیشنٹ ایوریج کتنے ماہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ کوئی اسپیشل کیس ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، نارمل جو شوگر کے پیشنٹ ہیں کتنے عرصے میں ٹھیک ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، میں اس کی ایک آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک ڈاکٹر آیا، ڈینٹسٹ ہیں، اس کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے ٹائپ 1 سٹریس کی وجہ سے. تو وہ گیا، اس نے ٹیسٹ وغیرہ سارے کرائے ہیں، ہر چیز اس کا HbA1c جو کراتے ہیں 3 منتھس کے شوگر وہ چیک کرتے ہیں. تو سٹریس کی وجہ سے اس کی شوگر جو اچھی خاصی زیادہ ہو گئی تھی. لیکن اس نے کوئی اور میڈیسن نہیں لی، اور اس کو میں نے منع کر دیا کہ سٹارٹ میں آپ آئیں تو سٹارٹ کی آپ کی ڈائبٹیز ٹھیک ہو سکتی ہے. تو مجھ سے پوچھتے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر اس کو میں نے کہا کہ یہ سٹریس کی وجہ سے جب آپ سٹریس لیتے ہیں تو سیروٹونن جو ہے نا وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پیٹیوٹری گلینڈ کو جب آرڈر دیتا ہے
تو اس کی وجہ سے آپ کا پینکریاز جو ہے نا اس پہ بھی اوور لوڈ ہوتا ہے اور بلا وجہ کے سارے گلینڈس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں انسان کی دو چیزیں ہیں, ایک اینڈوکرائن سسٹم ہے اور ایک مسکولر سسٹم ہے. اس بیس پہ پوری زندگی ہماری چلتی ہے. جب انڈوکرائن سسٹم ہمارا ویک ہو جاتا ہے تو ہمارا مسکولر سسٹم بھی جو ہے نا وہ بھی ویک ہو جاتا ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ بیماریاں آ جاتی ہیں. تو اس کے جب میں نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی ہے ود ان 2 months ان کی ڈائبٹیز نارمل ہو گئی, ٹائپ 1 نارمل ہو گئی. ایون کہ وہ پہلے ڈاکٹر کے پاس گیا جو سب سے پہلے گیا ہوا تھا, کوئی ڈائبٹیز کا اسپیشلسٹ تھا, تو وہ کہتے کہ ہمارے بکس میں یہ لکھا ہی نہیں ہوا کہ ٹائپ 1 نارمل ہو سکتی ہے, آپ کی کیسے ہو گئی ہے. اچھا, یہاں پہ اور شوگر کے علاوہ یہ تو آپ فری کیمپ لگاتے ہیں اور میڈیسن بھی فری دیتے ہیں ان میں, اس کے علاوہ کون سی بیماریاں جن کا بہت بہترین قسم کا علاج آپ کر رہے ہیں اور جلد لوگ روح بسیط ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس معذور بچوں کا اللہ کا شکر ہے, بڑا اچھا رسپانس ہمیں مل رہا ہے. اور ہماری جو سوسائٹی ہے پاکستان ہومیوپیتھک ریسرچ سوسائٹی, ان کے پاس لگ بھگ کوئی خیال سے 25-30 ہزار بچہ رجسٹرڈ ہے. اور جو میرے پاس رجسٹرڈ انڈیویجولی جو میرے پاس ہے وہ تقریباً 3,500 سے اباؤ ہے. آؤٹ کم کیا اس کا؟ آؤٹ کم اتنی زبردست ہے کہ جو بچہ بول نہیں سکتا وہ بولنا شروع کر دیتا ہے, جو سن نہیں سکتا وہ سننا شروع کر دیتا ہے, جو دیکھ نہیں سکتا وہ اللہ کا شکر ہے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. جو میں نے پیشنٹ چیک کیے تھے جو معذور بچوں کے اسکولوں میں پڑھتے تھے, اللہ کا شکر ہے نارمل اسکولوں میں آ گئے. جو 10-12 سال پہلے میں نے چیک کیے تھے وہ نارمل اسکولوں میں جا رہے ہیں اب. لیکن اس کے پیچھے بھی کاز ہوتی ہے. اس کے پیچھے کیا کاز ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے یہ کاز ہوتی ہے کہ جب دیکھیے 4 قسم کے بچے پیدا ہوتے ہیں. ایک نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے, ایک کیریئر ہوتا ہے, اور ایک ریسیسیو ڈومیننٹ ہوتا ہے, اور ایک ریسیسیو میوٹیشن ہوتا ہے. یہ جب ایک ڈی این اے بنتا ہے اس میں 23 کروموسومز ماں کے ہوتے ہیں اور 23 کروموسومز باپ کے ہوتے ہیں. تو اس ڈی این اے کے اندر 46 کروموسومز ہوتے ہیں, اور 46 کروموسومز میں ہر ایک کروموسومز میں 3,000 سے ابو جینز موجود ہیں. تو اس کو اگر ملٹیپلائی کرے تو اچھے خاصے جینز بنتے ہیں, اور ڈے بائی ڈے بڑھتے جا رہے ہیں, انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں. ہمارے پاکستان کے بھی بڑے اچھے نامی گرامی کوئی ڈاکٹرز انہوں نے بھی ورلڈ کو جینز دریافت کیے ہوئے ہیں. تو اس بیس پہ ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ جب اس طرح کے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی جینز مس ہوا ہوتا ہے, مدر کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی. جب دونوں کی طرف سے جینز مس ہوا ہوتا ہے تو بچہ یعنی جیسے ڈی این اے بنتا ہے اس میں جینز مس ہوتا ہے تو وہ معذور ہوتا ہے. اور پھر ایک ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ معذور ہوتا ہے, وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے, وہ ماں باپ دونوں کی طرف سے آتا ہے لیکن وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے, وہ بعد میں اس کا جینز جو ہے نا وہ مس ہو جاتا ہے. پھر ایک ہوتا ہے کیریئر, اور کیریئر جو ہوتا ہے وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے کسی ایک طرف سے یہ جینز مس ہوا ہوتا ہے لیکن ایک طرف سے ہوتا ہے, وہ کیریئر ہوتا ہے. لیکن اس کو جب پارٹنر آگے سے ملتا ہے کیریئر تو پھر اس کے آگے بچے جو ہے نا وہ معذور پیدا ہوتے ہیں, اور ایک جو ہے نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جینز کون مس کرتا ہے؟ یہی بیکٹیریا مس کرتا ہے, وائرس مس کرتا ہے, فنگس مس کرتا ہے, اور یہی آپ کا پیراسائٹ مس کرتا ہے اس کو. یا کوئی ٹراما ہو آپ کا, یا کوئی مینٹل کنڈیشن آ جاتی ہیں وہ اس کو کر دیتا ہے, یا پھر آپ کی میڈیکل کنڈیشن جب آ جاتی ہے تو وہ اچھا, ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ ہومیو جو ہے وہ ذرا دیر پا طریقہ علاج ہے, کیا یہ درست ہے؟ ہومیوپیتھک میڈیسن اتنی دیر میں کام کرتی ہے کہ جتنی دیر میں آپ کسی چیز کا ٹیسٹ معلوم کرتے ہیں کہ یہ میں نمک کھا رہا ہوں زبان پہ رکھ دیا, اور یہ میں چینی کھا رہا ہوں کہ یہ میٹھی ہے, اتنی دیر میں ہومیوپیتھک میڈیسن کام کرتی ہے. اور یہ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. ایویڈنس اس طرح ہے کہ ہمارے پاس 20-25 دن سے لوگ آ جاتے ہیں ایمرجنسی میں کہ یہ درد نہیں ٹھیک ہو رہا, پھر دن میرے پاس 2 سیکنڈ میں بھی بندہ ٹھیک ہوا ہے, 2 سیکنڈ میں. اچھا, اس میں ایک یہ بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ جو آپ میڈیسن دیتے ہیں ٹیبلٹس کے اوپر وہ دوائی ڈال کے وہ جو گولیاں میٹھی میٹھی, تو وہ ان کو کھانے کی جو ترتیب ہے تو صبح کھائیں پھر 10 بجے کھائیں پھر 2 بجے یا اس طرح سے, تو بڑا کمپلیکیٹڈ سا لگتا ہے. اس کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں آپ کے وہ ایک ٹائم یا 2 ٹائم میڈیسن لینی پڑے؟ لوگ بھول جاتے ہیں یہ, جب وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں پھر تو انہیں ایشو نہیں رہتا, لیکن شروع میں جب وہ بھول جاتے ہیں پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ علاج ہی ٹھیک نہیں. جی اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے, حالانکہ ہومیوپیتھک کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن ہومیوپیتھک میڈیسن تب لینی چاہیے جب آپ کو کوئی ڈاکٹر پرسکرائب کرے, کیونکہ اس میں کافی چیزیں ہوتی ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کی آپس میں ایک دوسری میڈیسن کے ساتھ لگتی نہیں ہے, جو آپ کو نہیں استعمال کرنی چاہیے. کیونکہ ہومیوپیتھک سے فائدہ ود ان سیکنڈز میں نے آپ کو بتا دیا کہ ملتا ہے, لیکن جو چیز آپ پوچھ رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم میڈیسن دی جائیں تو اچھا ہوتا ہے.
وہ تھوڑی سی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم وہ نمبر وائز کیوں دیتے ہیں, وہ باڈی کے اندر obstructions ہوتی ہیں, اس obstructions کو دور کرنے کے لیے ہم سٹارٹ میں 2-3 ڈوزز الگ سے دیتے ہیں, پھر ایک ہم میڈیسن جو ہماری ہوتی ہے سنگل ریمیڈی, اسی بیس پہ ہم اس مرض کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ 30 40 50 60 اتنے لوگ آپ کے یہ فری کیمپ میں آ رہے ہیں, تو ان کو جو میڈیسن آپ پورے منتھ کی دیتے ہیں فری میں, تو یہ خرچ کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ یہ خرچ اللہ پورا کرتا ہے, یہ خرچ اللہ پورا کر دیتا ہے, کیونکہ آپ کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کر دیں, اللہ کی مدد اس میں شامل ضرور. کبھی ذہن میں آیا کہ کوئی اس کے لیے ڈونیشن ہم ڈھونڈیں, یا بس اپنے طور پہ ہی اپنے لیے ہم کر رہے ہیں؟ ڈونیشن میرے پاس لوگ بلینک چیک چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں, ایون کہ مجھے کافی جگہوں کے آفرز آئے ہوئے ہیں, مجھے کہہ رہے کہ آپ ہمارے امریکہ میں آ جائیں, ساؤتھ افریقہ آ جائیں, تو ہم آپ کے وہاں پہ سارا خرچ ہم کرتے ہیں, لیکن آپ آ جائیں تو کر لیتے ہیں, ہم فنینشلی ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ بھی میرے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, لیکن میں نہیں لیتا کسی سے, کیونکہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا ہوں, یہ میں کر رہا ہوں یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, یہ میں کر رہا ہوں یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, یہ میرا واسطہ اللہ کے ساتھ ہے, یہ میرا کام اللہ کے ساتھ ہے, یہ میں کسی کا بھی اس میں شامل نہیں کرنا چاہتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا جی, آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس علاج کے لیے آ رہی ہیں, تو آپ کے بچے کا نظر کا ایشو تھا, وہ کیا تھا؟ وہ بچپن میں گرا تھا اور اسے بالکل ادھر چوٹ لگی تھی, لیکن ہمیں ڈاکٹروں نے یہی کہا تھا, خاص کر ٹیکسلا والوں نے, کہ اس کی 1 سال نظر رہے گی پھر ختم ہو جائے گی. ختم تو نہیں ہوئی, رک گئی, لیکن جب سے ان ڈاکٹر صاحب کے پاس آ رہی ہوں اس کا ایک جالا سا آتا ہے آنکھوں پہ, تو وہ اب تقریباً ختم ہو گیا ہے. اب 1 دن ہوتا ہے جالا اور 1 دن نہیں, ورنہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے ابھی نظر آتا ہے انہیں؟ ہاں جی, اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ, قرآن مجید پڑھتا ہے, پہلے تو اکیلا باہر نہیں نکل سکتا تھا, اب تو اس کو ہیلپ پیچھے سے کوئی کرے نا کہ اب ادھر موڑو ادھر موڑو, لیکن چلاتا ہے, ادھر سے جاتا ہے, یعنی کوئی بھی چیز لینی ہو باہر سے, سودا وغیرہ گھر کے لیے لے آتا ہے. تو آپ بھی نظر کا علاج کروانے آئی ہیں؟ نہیں, میرا گردوں کا مسئلہ تھا, پھر اس کے بعد میں نے ٹیسٹ وغیرہ کرائے تھے تو بالکل ختم تھے سمجھو. پھر انہی سے ڈاکٹر صاحب سے دوائی لی میں, حالانکہ دوسرے اسپتالوں میں گئی ہوں, تو میں نے تو کہنا پڑا کہ میں ایسے ایسے دوائی کھا رہی ہوں, نہیں جی ہومیوپیتھک کا تو کوئی علاج صحیح نہیں ہے. یہ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں نا, تو صحیح ہے, میرے اتنے مسئلے حل ہوئے ہیں, تو پھر میں تو یہی کہوں گی نا کہ صحیح ہے. تو آپ جب ادھر سے آپ کو صحت مل رہی ہے تو آپ پھر گئی کیوں ہے وہاں؟ نہیں, وہ ٹیسٹ کروانے گئی تھی, ڈاکٹر صاحب نے خود ہی کہا تھا ٹیسٹ کروائیں. آپ شوگر پیشنٹ ہیں؟ جی, تو کب سے علاج کروا رہی ہیں؟ میں تقریباً 6 مہینے سے کروا رہی ہوں یہاں سے. کیا فرق پڑا آپ؟ بہت فرق پڑ رہا ہے مجھے. وہ ٹیسٹ روزانہ کوئی چیک کرتی ہیں یا مہینے بعد ٹیسٹ کرواتی ہیں, کیسے پتہ چلتا ہے؟ نہیں, روزانہ چیک کرتی ہوں میں شوگر. کیا شوگر ہے؟ پہلے میری شوگر تقریباً 500-600 تک جاتی تھی, اب خالی پیٹ جو ہے نا وہ 120 30 40 تک تقریباً چلی جاتی ہے, تو کھانا کھانے کے بعد 250 200 تک جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر نارمل ہو جاتی ہے. اچھا, شوگر میں جو جسم میں ڈیمالش ہونا شروع ہو جاتا ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے, کمزوری ہوتی ہے, وہ بھی کم ہوئی ہے یا نہیں؟ جی, کچھ فرق تو پڑا ہے. بہرحال یہ ہے کہ مجھے اور بھی کافی بیماریاں ہیں, پھر اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ مسئلہ بنتا ہے. بہرحال شوگر میری جو ہے نا بہت زیادہ ہائی رہتی تھی, جب سے ان کی دوائی شروع کی ہے میں نے مجھے بہت نارمل ہوئی ہے. بلڈ پریشر میرا جو ہے نا وہ 200 سے چلا جاتا تھا اوپر, اب جب سے میں ان کی دوائی شروع کی ہے تو میرا بلڈ پریشر جو ہے نا بالکل نارمل ہے. اس کے بعد مجھے کبھی بھی ہائی نہیں ہوا. دوسری گولیاں چھوڑ دی ہیں؟ ہاں, دوسری گولیاں میں نے چھوڑ دی ہیں. میں بہت قیمتی ہائی پاور کی گولیاں استعمال کرتی تھی, مگر وہ میں نے چھوڑ دی ہیں, وہ گھر میں پڑی ہوئی ہیں, میں نہیں استعمال کرتی ہوں, صرف ان کی دوائی استعمال کرتی ہوں. تو کتنا خرچ آ جاتا ہے اس دوائی پہ؟ خرچ تقریباً, یہ تو جو کیمپ کی دوائی ملتی ہے نا یہ تو فری ملتی ہے نا ہمیں. جی, اس میں تو ٹوٹل ٹوکن کے بس 20 روپے ہوتے ہیں, باقی سب فری ملتی ہے. شکریہ. پھرنا ذرا صحیح کر سکوں, ایسی کہتی ہوں کہ ہاتھ پکڑے مجھے اٹھائے. آپ یاد ہے نا ایسے ایسے اپنی آواز اونچی جی, کر. آپ کا نام کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نام شراز یوسف درانی. تو آپ کی آنکھ کا ایشو تھا, آنکھوں کا ایشو تھا؟
आंखों का मसला था मुझे, अच्छा तो लेकिन मैं पहले इनके पास आया था अरकनेसा दर्द के लिए, तो इन्होंने मेहरबानी के साथ आंखों की दवाई भी दे दी। अच्छा तो अल्लाह को फजल करम से मुझे 1 महीने बाद ही फ़र्क महसूस हुआ कि बिनाई बेहतर हो रही है। तो मैंने फिर बहुत दिलचस्पी से इनकी दवाइयाँ खाना शुरू किया। तो अब अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 6-7 महीने पहले जैसी नज़र थी ना, वो काफ़ी ख़राब थी। तो अब जो है मैंने ये इस महीने नोट किया कि काफ़ी बेहतर हो गया। अभी अभी डॉक्टर साहब ने कौन से रंग के कपड़े पहने हुए हैं? कहना डॉक्टर ने केड़े कपड़े पाए केड़े कलर दे अभी तो इन्होंने ये वाइट हाँ जी वाइट है। और क्लीन शेव किया हुआ इन्होंने। अच्छा जिंदाबाद। अभी तो मैं हालांकि आज जाला भी है, लेकिन मेरा अब जो है ना 24 घंटे जाला रहता है आंखों में, तो फिर अगले 24 घंटे जाला गायब होता है। आज जाला होने के बावजूद जो है ना मुझे बेहतर दिखाई दिया। एक मिनट डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आंखों में जाला रहता है 24 घंटे और उसके बाद अगले 24 घंटे खत्म हो जाता है, ये क्या इशू है? जी असल में इनके जो सेल्स हैं, मसल्स बहुत ज्यादा वीक है। इसको जो चोट लगी थी, इसके मसल्स पे हम काम कर रहे हैं, इसकी मसल्स को हम स्ट्रेंथ दे रहे हैं और इसकी नजर वापस आ रही है। ठीक है, इंशाल्लाह तो और बेहतर ये सारे लोग पेशेंट हैं या ये आपकी टीम का हिस्सा है? ये हमारे टीम के ही हिस्सा ही है। ये डॉक्टर फैसल साहब फैसलाबाद से हैं और एक इस्लामाबाद से हैं, और वो आगे जो है वो वजीरिस्तान से आए हुए हैं, आगे डॉक्टर साहब वो स्वात से आए हुए हैं, ये डॉक्टर साहिबान है ये हरिपुर से आए हुए हैं। तो ये हम मंथली लाजमी बैठते हैं, तो बहुत कुछ जो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस होता है मैं इनके साथ शेयर करता हूँ। और ये जब अप्लाई करते हैं, ये सिर्फ नहीं कि मेरे पास ही मरीज ठीक हो रहे हैं, और जो मेडिसिन हम इनको बताते हैं और ये अप्लाई करते हैं और इनके पास भी मरीज ठीक हो रहे हैं। जी